کہ آپ تشریف لائے یہاں پر تاکہ آپ سے بات چیت ہو. میں اپنے خصوصی طور پہ صافی بھائیوں کا مشکور ہوں کہ وہ آئے، انہوں نے ٹائم دیا تاکہ ہم مختلف امور پہ یا مسائل پر گفتگو کر سکیں. ایشوز تو بہت سارے ہیں، لیکن آج جو ایک دو اہم ایشوز پہ میں آپ سے بات کروں گا تاکہ میں اپنی پوزیشن اور اپنے کلیریفائی کر سکوں، آپ کو کلیئر کر سکوں اپنے موقف سے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آمدہ انتخابات میں الیکشن لڑنے کا امیدوار ہوں اور میں الیکشن لڑ رہا ہوں، اور میں پی ٹی آئی کا امیدوار بھی ہوں، ٹکٹ کا امیدوار ہوں پی ٹی آئی کے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ میں حاصل کروں. تو ایک تو اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ پروپیگنڈا کہہ لیں، افواہیں پھیلا رہے ہیں یا غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں کہ شاید آنے والے الیکشن میں دستبردار ہو جاؤں یا میں الیکشن نہ لڑوں. تو میں وہ ایک بات آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، بھرپور طریقے سے لڑوں گا، پورے جذبے اور جوش سے لڑوں گا اور ڈنکے کی چوٹ پہ لڑوں گا. اس لیے کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. کچھ لوگوں کو خوش فہمی ہو سکتی ہے تو وہ بھی اپنی خوش فہمی دور کر لیں کہ میں الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ. تو اس حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ پچھلے الیکشن میں 2016 کے الیکشن میں اپنی برادری، اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں، اپنی فیملی کے کہنے پر ان کے حق میں، کنور وقار صاحب کے حق میں دستبردار ہو گیا. اس میں میرے کچھ دوست، کچھ فیملی اور کچھ باقی ساتھیوں، جس سے میں نے پہلے کہا ہے، میں صرف علاقے کی بہتری کے لیے، فیملی کی بہتری کے لیے، ساتھیوں کی فرمائش پر یا ان کی خواہش پر کہ میں الیکشن نہ لڑوں، کنور وقار کی سپورٹ کروں. تو ہم نے، لیکن اس میں ایک معاہدہ ہوا تھا، ان سے میری 1 to 1 بھی 3-4 ملاقاتیں ہوئی. اس کے علاوہ 2-4 ملاقاتیں ایسی ہوئی جس میں کچھ اور دوست بھی شامل تھے. پھر ایک فیملی کی میٹنگ ہوئی، اس میں یہی ڈیسائیڈ ہوا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ الیکشن کنور وقار صاحب لڑیں، ہم سپورٹ کریں گے سب ان کی. تو اگلا الیکشن جو ہے وہ میں لڑوں گا اور کنور وقار صاحب میری سپورٹ کریں گے. اور کنور وقار صاحب نے اس کا وعدہ کیا اور یقین دلایا کہ آپ اس دفعہ میری سپورٹ کریں، اگلی دفعہ میں آپ کی سپورٹ کروں گا اور الیکشن کرا جائے. اس طرح یہ ہمارے فیملی کے درمیان اور ساتھیوں کے درمیان، اس میں جو فیملی بیٹھی اس میں 25-30 فیملی کے لوگ بھی تھے، باہر کے لوگ بھی تھے، اس میں بیٹھ کے سب کے سامنے یہ بات چیت ہوئی، فائنل بات جو. لیکن اس سے پہلے ہماری 3-4 میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہو چکا تھا یہ سب کچھ. اب کنور وقار صاحب نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا اس ٹائم، تو اب کنور وقار صاحب کو اپنا جو وعدہ انہوں نے کیا، جو انہوں نے ایک طرح کا حلف دیا، اسے پورا کرنا چاہیے اور میری سپورٹ کرنی چاہیے اور انہیں الیکشن بھی لڑنا چاہیے. کیونکہ ہم نے پچھلے الیکشن میں ان کی بھرپور سپورٹ کی، میرے ساتھیوں نے کی، ہم سب نے مل کے تو الیکشن انہیں جتایا، الیکشن وہ جیتے. تو اس لیے اب کیونکہ کنور صاحب خود کہتے ہیں کہ میں جو وعدہ کروں پورا کرتا ہوں، اس لیے ہمیں امید ہے اور یقین ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے، اپنا گول پورا کریں گے اور الیکشن میں میری سپورٹ کریں گے. اس کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی انوار کو
کسی نے کھڑا کیا ہوا ہے یا انوار کے پیچھے کوئی اور ہے, اسے الیکشن لڑانا چاہتے ہیں, انوار الیکشن نہیں لڑنا چاہتا. میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ واقعی کچھ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے اپنے عزائم ہوں گے, لیکن میں تو یہی کہوں گا واقعی میرے پیچھے کوئی ہے. وہ میرے نزدیک تو صرف اللہ کی ذات ہے جو میرے پیچھے ہے, اور اسی ذات کے سہارے اللہ کی مدد سے ہی میں الیکشن لڑوں گا. تو میرے ساتھ تو اللہ ہے, اور انشاءاللہ اگر اللہ کی ذات اور اللہ کی میرے ساتھ ہے, طاقت ہے, تو میری دنیا کی کوئی طاقت الیکشن لڑنے سے اور الیکشن جیتنے سے نہیں روک سکتی. اس لیے یہ سب غلط ہے کہ کوئی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں میں اتنا کمزور ہوں کہ کسی کے کہنے پہ میں الیکشن لڑوں اور کسی اس کے مقابلے پورے کروں, یہ کبھی سوچے ہی نہ. میں اتنا کمزور نہیں ہوں, میرے اپنے فیصلے ہیں, میں ساتھیوں کے فیصلے ہیں, میرے بھائیوں کے فیصلے ہیں, تو ہماری پوری ٹیم ہے, ہم مل کے فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ میں کسی کے کہنے پہ الیکشن لڑ رہا ہوں یا کسی کا کار بن رہا ہوں. تو یہ غلط فہمی سب دور کر لیں. اور میں پھر آپ کو بتاؤں, میں بھرپور طریقے سے بھرپور طاقت سے الیکشن لڑوں گا, اور میرے ساتھی, میرے ویل میرے بھائی میری پوری سپورٹ کر رہے ہیں میرے مشن پہ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں کسی کو کوئی شک نہ رہے اور الیکشن لڑا جائے گا. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا, جس طرح میں اپنے ساتھیوں کے اصرار پر یا اپنے دوستوں کے یا اپنے بھائیوں کے اصرار پہ جو الیکشن لڑ رہا ہوں, تو ہمارا ایک مقصد ہے. ہمارا جو مقصد ہے وہ کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے. وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے علاقے کی عوام کی ترقی ہو, علاقے کی تعمیر و ترقی ہو, فلاح و بہبود ہو. ہمارا سیاست کا مقصد بھی یہ ہے. ہم سیاست جو ہے وہ کسی کاروبار کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے کر رہے. ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں, سیاست کو عبادت سے ہم کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارا یہی مشن ہے. ہمارا مشن یہی ہے بھی, سب سے مین یہ بھی علاقے کی تعمیر و ترقی, علاقے کی فلاح و بہبود, لوگوں کے جو مسائل ہیں انہیں حل کیا جائے, لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ ختم کی جائیں, لوگوں کو سہولتیں دی جائیں, لوگوں کو بنیادی سہولتیں دی جائیں. صحت, تعلیم جیسی بنیادی سہولتیں جو میسر نہیں ہیں انہیں مہیا کرنے میں ان کی مدد کی جائے. لوگوں کی عزت نفس بحال کی جائے, لوگوں کو عزت دی جائے, علاقے کی جو ہے پسماندگی دور کی جائے, اور جو ہے غربت سے لوگوں کو نکالا جائے, بے روزگاری ختم کی جائے علاقے میں. تو ہمارا مین جو ہے مقصد یہی ہے سیاست کا, اور مقصد یہ ہے ہم نے خدمت کرنی ہے علاقے کی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہمارا جو خدمت کا سفر ہے وہ جاری رہے گا, اور ہم خدمت کرتے رہیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد سر انعام الحق صاحب نے بھی تقریباً 15 سال اس علاقے کی خدمت کی. 2 دفعہ اس علاقے سے MLA منتخب ہوئے, ایک دفعہ وہ کشمیر کونسل کے ممبر منتخب ہوئے. تو انہوں نے بھی بے لوث ہو کر نیک نیتی سے کوشش کی اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے, لوگوں کو سہولتیں پہنچانے کے لیے. اور انہوں نے سیاست کو, جس طرح میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں, عبادت اور خدمت سمجھ کے کی. انہوں نے کسی کی خانہ تجاری کی سیاست نہیں کی, انہوں نے کسی شریف آدمی کی پگڑی نہیں اچھالی, کسی کو بے عزت نہیں کیا. انہوں نے یہی کوشش کی بھی محبت سے, پیار سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں, اور کوشش کی بھی حلقے کی یعنی اس ٹائم کم مسائل کے باوجود بھی انہوں نے کوشش کی بھی علاقے میں ترقی ہو, اور دن رات انہوں نے کام کیا. انشاءاللہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو ان کا مشن تھا وہ جاری رہے. آپ دیکھ لیں علاقے میں جتنی تعمیر و ترقی ہوئی اس کی بنیاد 1985 میں کرنل انعام الحق صاحب نے رکھی. آپ دیکھ لیں حلقے میں جتنا بیسک انفراسٹرکچر ہے ان کے زمانے میں بنا. وہ بے شک سڑکیں ہوں, ہر جگہ انہوں نے کوشش کی کہ سڑک پہنچے. پھر آپ بجلی کا نظام دیکھ لیں ترقیات میں, بجلی کے نظام میں انہوں نے یہاں سے لے کے کونے کونے تک بجلی پہنچائی.
اس ٹائم مجھے یاد ہے ایک فیڈر ہوتا تھا بمبل سے لے کے برنالے تک، بہت لمبا فیڈر تھا. انہوں نے کوشش کر کے 2 فیڈر مزید اس میں اضافہ کیا. اس ٹائم بڑا مشکل تھا اتنا لمبا فاصلہ، 15-20 کلومیٹر فاصلہ 2 فیڈر اور پہنچانے. صرف یہ بھی لوگوں کو سہولت ملے. اس کے علاوہ سڑکیں دیکھ لیں آپ، جو آپ نے سطح لکھایا ہے، پھر اسکول دیکھ لیں. ہر جگہ انہوں نے کوشش کی کہ اسکول پہنچائیں. ڈسپینسریاں دیکھ لیں، کالج دیکھ لیں. اس کے علاوہ صحت اور باقی جو تعلیم کے شعبے میں جس طرح کہہ رہا ہوں کافی کام کیا انہوں نے. تو ان کا مقصد یہی تھا. پھر آپ یہ سب سے بڑی دیکھ لیں، آپ کو برنالے میں جو سب ڈویژن جو بنا ہے محکمہ مال کا، یعنی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، وہ بھی ان کے دور میں ہی لے کے آئے. تحصیل ہیڈ کوارٹر بنا یہاں پہ، بلکیات کا سب ڈویژن لے کے آئے، بلکیات کا سب ڈویژن بنا یہاں پہ. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں سب سے جو اہم مسئلہ تھا خاص طور پہ برسات میں 2 بڑے نالوں پر، بڑے بڑے نالے تھے. کٹارا بہت بڑا نالا، پھر یہ ابو والے والا یہ کلیاں والا نالا بہت بڑا نالا، اس پہ انہوں نے پل تعمیر کرائے. یہ سارا کریڈٹ ہونا جاتا ہے. اور میرے خیال میں سب سے بڑی جو ان کی یہ تھی، جنہوں نے لوگوں کو مایوس نہیں کیا، لوگوں کو عزت کی. بس سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کی عزت کرے، انہیں احساس ہو کہ ہم بھی حکومت میں، یا ہم بھی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کسی کا کام آیا بھی اپوزیشن میں ہے یا حکومت میں ہے. انہوں نے جو آیا جو کر سکتے تھے انہوں نے کی. اس کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ بے روزگاری کا تھا. انہوں نے ہزاروں لوگ اپنے علاقے میں بھی مختلف آزاد کشمیر میں مختلف ڈپارٹمنٹس میں، شعبوں میں پائے، بھرتی کرایا. اس کے علاوہ جو کچھ نہ ہو سکے انہیں فوج میں بھرتی کرایا. بے روزگاری ختم کرنے کی کوشش کی انہوں نے. تو ہم بھی یہی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہمارا بھی مشن یہی ہے. تو آپ سب بھائی ساتھی سپورٹ کریں تو انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے. انہوں نے اپنے دور میں کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، کوشش کی بھی، کسی سے انتقام والی سائڈ پہ گئے ہی نہیں وہ. تو ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی یہاں پہ حکومت دیکھ لیں آپ، آزاد کشمیر میں بھی، میں زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے بات کروں. آزاد کشمیر میں بھی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے. آپ دیکھ لیں یہ جو گورنمنٹ 2016 میں گڈ گورننس کے نام پہ آئی، جو کہہ رہے تھے ہم میرٹ اور انصاف لے کے آئیں گے، تو میں کہوں گا کہ یہ دور ہم بھی کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں سیاست، لیکن میں کہوں گا کہ یہ دور جو ابھی نون لیگ کا تھا، یہ میں یہی کہوں گا کہ ایک سیاہ ترین اور بدترین دور تھا. میرٹ کے ذریعے میں کھیلی گئی، میرٹ کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا. اور میں تو یہ کہوں گا اپنی نااہلی کی وجہ سے، ناتجربہ کاری کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے اداروں کو تباہ کیا. بلکہ اداروں میں ایسی نااہلی کی وجہ سے حکومت کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے. کوئی ادارہ دیکھ لیں اپنا کام صحیح نہیں کر رہا. کسی ادارے کو آپ دیکھ لیں، ہمارے حلقے میں دیکھ لیں آپ، کون سا ادارہ ہے، کون سا محکمہ جو صحیح کام کر رہا ہے. ہر طرف اندھیر نگری نچی ہوئی ہے. غریب آدمی کا کوئی پریشان حال نہیں، لوگ مایوس ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. یعنی لوگ کسی کا جائز کام ہے تو وہ جائز کام بھی اگر آپ کی سفارش نہیں ہے یا آپ کسی خاص پارٹی یا گروپ سے طلب نہیں رکھتے تو آپ سوچیں کہ آپ کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آپ کرا سکیں یا ہو سکے. انتقامی کاروائیاں عروج پہ رہتی ہیں، یہاں پہ رہی ہیں. بلکہ کتنے ملازمین انتقام کا شکار ہوئے، 5-6 تو میں جانتا ہوں جو اسی انتقامی کاروائیوں سے نوکریاں چھوڑ کے گھروں بیٹھ گئے، انہوں نے استعفے دے دیے. اس کے علاوہ یہ تو سرکاری ملازم تھے. پھر یہ دیکھیں اگر کسی کوئی غیر ووٹر ہے تو اس کے خلاف انتقامی کارروائی، اس کا تو حق ہی نہیں جس حلقے میں وہ زندہ رہ سکے یا اپنا کوئی جائز کام ہے وہ بھی کروا سکے. میرٹ کی بات کرتے ہیں، میرٹ MTS سے میں کہوں گا بہت بڑا ڈرامہ تھا.
کوئی این پی ایس میں دیکھ لیں, اگر این پی ایس ہوتا صحیح ہوتا تو یہ 10 نمبر جو تھے 10 نمبروں میں ساری گیم تھی. میں نے ایسے دیکھے کیسز جس میں انہوں نے ریٹن میں ٹھیک دیا لیکن انٹرویو میں انہیں 2 نمبر دے کے, اور جو ریٹن میں پیچھے تھا اسے 10 نمبر دے کے 9 نمبر دے کے اسے آگے کر دیا گیا. کوالیفیکیشن اس کی ٹھیک ٹھاک. اس لیے یہ میرٹ بھی ایک ڈرامہ, میں کہوں گا ڈرامہ تھا, اور لوگوں کو جھانسا دیا گیا. ہلکے میں افراتفری ہر طرف, کسی بندے کو سمجھ نہیں آ رہا ابھی میرے حقوق کیا ہیں, میرے فرائض کیا ہیں. نفسا نفسی کا دور ہے, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. تو اس لیے کیونکہ ہم مایوس نہیں ہیں, مایوس اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو تاریخ رات ہے یہ ختم ہونے والی ہے, تھوڑے ٹائم رہ گیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ پوری ذمہ سے یا حقوق سے کہتا ہوں کہ موجودہ حالات دیکھ کے یہ یقین ہے, بلکہ امید ہے پوری, بلکہ پوری طرح امید ہے بھی, آئندہ جو آزاد کشمیر میں حکومت آئے گی وہ پی ٹی آئی کی ہوگی, اور ایک صاف ستھری حکومت آئے گی, لوگوں کو انصاف ملے گا, لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے. اس کے لیے ہمیں سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. ہم سب لوگ کوشش کریں گے کہ عمران خان کے جو منشور ہے, جو عمران خان کا ویژن ہے, جو عمران خان کا پیغام ہے, وہ گھر گھر پہنچائیں, تاکہ اگر ہم چاہتے ہیں اس ملک میں ترقی ہو, لوگوں کو ان کے حقوق ملے, لوگوں کو بنیادی حقوق ملے, کرپشن کا خاتمہ ہو, بے روزگاری ختم ہو, صحت اور تعلیم کی سہولتیں ملیں, اس کے لیے پھر ہمیں تحریک انصاف اور عمران خان کے جو منشور ہے اس کی حمایت کریں گے. تو میں دیکھ رہا ہوں, میں حلقے میں پھرا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے حلقے میں یا باقی آزاد کشمیر میں نوجوانوں میں خاص طور پہ جو جذبہ ہے, وہ جذبہ دیکھ کے, ان کا جوش دیکھ کے مجھے یقین ہے کہ اس جذبے اور جوش کے آگے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکے. اور یہ کرپشن, یہ سب جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے, یہ گڈ گورننس کے نام پہ جو لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا, اب عوام ہماری میں نے دیکھا باشعور ہو چکی ہے, وہ سمجھتے ہیں ابھی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو اب میرے خیال میں کوئی غلط کا ساتھ نہیں دے گا, کسی جھانسے میں نہیں آئے گی عوام. اب انشاءاللہ تعالیٰ لوگ جو ہیں اب دیکھیں, تھوڑا وقت دیکھیں کیا ہوتا گیا ہے. جو نوجوانوں کی طاقت ہے اس کے آگے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی. یہ پورا یقین ہے, میں ایسا جذبہ دے گا یہاں پہ حلقے میں نوجوانوں کا, وہ تو تیار ہے, ہمیں تو اپنے آپ ہی روکا ہوا ہے.